رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد آپ نے ذاکرین اول سے جو مصائب سنے، وہ مصائب اور زیادہ پررنگ اس وقت ہو جاتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے ان تمام سختیوں کے باوجود، ان بے شمار مصائب کے باوجود کس طریقے سے دین کی حفاظت کی، کس میں اتنی ہمت ہے کہ جس نے اتنے داغ دیکھے ہوں وہ کوئی سماجی کام بھی کر سکے، لوگوں کے درمیان خوش رہ سکے، ان کو دین کی تعلیم دے سکے۔ خود جناب بی بی زینب کے بارے میں سوچتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ خود میں نے ہی یہ شعر بھی لکھا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ سوچتا ہوں کس طرح سے دین کی تبلیغ کی، سوچتا ہوں کس طرح سے دین کی تبلیغ کی، زخمی بازو پا برہنہ زینب دلگیر نے، کہ جن حالات میں جناب سید سجاد نے اور زینب کبریٰ نے دین کی بنیادوں کو سنبھالا اور واقعہ کربلا کو آنے والی نسل تک پہنچایا، اور اس پرآشوب ماحول میں ان حالات کا سامنا کیا، یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اسی لیے میری یہ بڑی کوشش رہتی ہے کہ عام طور پر آپ مجلسوں میں جاتے ہیں، بالخصوص ان دنوں مجلسوں میں جا رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں اور ذکر اہل بیت آپ سن رہے ہیں، مگر مجالس کا اپنا ایک خاص ٹرینڈ ہوتا ہے، ایک مخصوص کنٹینٹ وہاں پر دیا جاتا ہے، تو وہ کڑیاں آپس میں مل نہیں پاتی ہیں تاریخ کی، اور ہم درمیان کی یہ باتیں کما حق جان نہیں پاتے۔ مثلا جناب سید سجاد کے مصائب سنے اور یہ سنا کہ آپ مدینہ منورہ آ گئے۔ اب مدینہ منورہ آنے کے بعد سے لے کے شہادت کا جو دور ہے تقریباً 34 سال کا دور ہے۔ یہ 34 سال سید سجاد نے کیسے گزارے؟ ہم صرف نوحے میں اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ روتا رہا ہے باپ کو 40 سال تک، تو آپ فقط گریے کا ذکر کریں گے یا ان کی فقط عبادت کا ذکر کریں گے، تو یہ جناب سید سجاد پر ظلم۔ آپ نے اس سے زیادہ خدمات انجام دی ہیں، اس کی طرف چونکہ ہماری نظر نہیں ہے، اور یہ ہر امام کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی طرف ہماری نظر نہیں ہے، اسی لیے اہل بیت علیہم السلام کی یہ زندگی ہمارے لیے کہیں جا کر آئیڈیل نہیں بن پا رہی ہے کہ اگر ہمارے لیے ایسے حالات پیدا ہوں تو ہم کس طریقے کی زندگی گزاریں، ہم کیا کریں، ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، یہ ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں، چونکہ ہماری نگاہ صرف اور صرف چند معجزات، چند ایک واقعات، چند عبادت کے قصے، چند کرامات اور مصائب، تو وہ تاریخ کے بیچ کی کڑیاں نہیں مل رہی ہیں۔ اور آج میں صرف اور صرف آپ کو میرا جو سلسلے درس ہے کہ جس کی طرف میں
کیسے بھی دن آ رہے ہیں، کیسا بھی ووکیشن آ رہا ہے، میں اپنے مقصد سے ہٹ نہیں رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی ذہنی تربیت کے لیے اور آپ کے آگے کی شخصیت بنانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ عام تقریروں سے کہیں زیادہ اس کا اثر ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کہا کہ ایسے دن بھی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور آج کے دن بھی آپ جناب سید سجاد کے مصائب نہیں بیان کر رہے ہیں، یا جو ٹریڈ ہے اس کا ذکر آپ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یقیناً آپ کا گلہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہمارا جو درس چل رہا ہے توحید، نبوت، امامت اور امامت کے سلسلے کے بارے میں، یہ آپ کا ایک ذہن بنائے گا اور اس سے آپ کی ایک شخصیت بنے گی۔ آج آپ اس کا اعتراف نہیں کریں گے، چند سالوں کے بعد جب آپ کو یہ حقیقتیں مدد کرنے لگیں گی اپنی زندگی میں اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں یا کوئی بھی مذہبی کام کو آگے بڑھانے میں، جب آپ کو ہمت ملے گی، تب آپ کہیں گے کہ نہیں یہ چیزیں کتنی مفید تھی۔ ہم نے پچھلے درس میں عزیزو یہ پڑھا تھا کہ رسول خدا کے بعد مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور ثقافتی حالات کیا تھے، اس میں ترقی ہوئی یا اس میں گراوٹ آئی۔ یقیناً اسلامی سرحدیں تو پھیلی، چونکہ بنی امیہ نے تلوار کے زور پر کافی علاقوں کو اور زمین کے کافی خطوں کو اپنے قبضے میں لیا، تو وہ زمینوں پر قبضہ تو کر سکے لیکن لوگوں کے دلوں پر قبضہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے اسلام کے نام پہ اپنی قدرت تو پھیلائی، مگر ایک غلط چھاپ چھوڑ دی کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ سرور کائنات کی اگر سیرت دیکھیں تو ان کا تبلیغ کا زمانہ ان کے جنگ کے زمانے سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ صرف اور صرف قرآنی تعلیمات کی بنیاد پہ اور رسول خدا کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا۔ وہاں پر کہیں شمشیر کا ذکر نہیں ہے۔ یہ شمشیر ان کے خلاف اٹھائی گئی جنہوں نے معاہدے توڑے، جیسے یہودیوں نے وعدہ کیا کہ ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، آپ اپنے مذہب پر رہیے، ہم آپ کے مذہب کے خلاف سازش نہیں کریں گے، مگر جب انہوں نے وعدہ توڑا تو رسول خدا نے جنگ کی۔ یا اکثر جنگیں سرور کائنات کی دفاعی تھی، دشمن نے آ کر حملہ کیا تو آپ نے دفاع میں جنگ کی، جنگ ابتدائی کہیں نہیں کی۔ یا اگر کسی کو تبلیغ بھی کی تو پہلے اس سے کہا کہ تم یا تو ہمارا دین قبول کر لو، یا ہم سے جنگ کرو، یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کبھی بھی مستقیماً کسی سے جنگ نہیں کی، لیکن یہ غلط چھاپ بنی امیہ نے چھوڑی، بنی عباس نے چھوڑی۔ تو جب بنی امیہ اور بنی عباس حکومت میں آئے تو انہوں نے کس طریقے کے انحرافات ایجاد کیے، اس کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اہمیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلا کام جو ان لوگوں نے کیا، حدیث کو لکھنے سے منع کر دیا۔ تقریباً 100 سال تک، 150 سال تک منبر رسول سے حدیث نہیں بیان کی جاتی تھی، فضائل اہل بیت نہیں بیان کیے جاتے تھے۔ اگر حدیث بیان کرنے کی اجازت دی جاتی تو اس میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کا بھی ذکر آتا، جو ان کی خلافت کے لیے رکاوٹ بنتا۔ اسی لیے انہوں نے حدیث کو ہی ممنوع قرار دیا۔ کب سے؟ خلیفہ دوم کے زمانے سے، اور اس کی جگہ کہا کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجیے۔ تو خوب قاریان قرآن اور حافظان قرآن پنپنے لگے، مگر اہل بیت کے اقوال، بالخصوص سرور کائنات کے اقوال جو کہ اس قرآن کی تفسیر اور تشریح تھی، اسے ہٹا دیا گیا۔ تو نتیجتاً قرآن جس طریقے سے سمجھ میں آنا چاہیے ویسے سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ نقل حدیث میں غلطیوں کا امکان بڑھ گیا۔ جب حدیث دوہرائی نہیں جا رہی ہے، اب جس کو جو کچھ یاد ہے، ادھورا یاد ہے، کم یاد ہے، زیادہ یاد ہے، وہ اسی طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ یا جب حقیقی اور اصلی حدیثیں بیان نہیں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو موقع مل گیا جو حدیثیں جعلی گڑھ رہے تھے۔
کہ بھئی اب تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ٹوکنے والا نہیں ہے، جو کچھ میں بیان کروں گا اسے ہی حدیث سمجھا جائے گا۔ کہاں پر ہے اصلی صحابی جو آ کے ہمیں ٹوکے گا، روکے گا؟ چونکہ یہ زمانہ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کا زمانہ ہے۔ ابو ہریرہ جیسے لوگ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، کعب الاحبار جیسے لوگ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، جو کہ یہودی ہے، جو کبھی سرور کائنات کے ساتھ رہے ہی نہیں، ان کا دور ہی نہیں گزرا، اور وہ نفاق کے طور پر اسلام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر دین میں تحریف کی اور حدیثوں کو گڑھا اور حاکمان وقت کے تعریف میں جھوٹی جھوٹی حدیثیں بیان کی۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ دوسری چیز جو اس زمانے میں ہوئی، تحریف قرآن۔ قرآن میں لفظی تحریف بالکل نہیں ہوئی، یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے، اور میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو تاکید کر رہا ہوں، شیعوں میں یہ نظریہ اب زیادہ سے زیادہ پھیل رہا ہے اخباریوں اور ملنگیوں کی وجہ سے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے۔ اہل بیت کے جو فضائل تھے وہ فضائل والی آیتیں گھٹا دی گئی ہیں۔ اچھا، یہ فکر کہاں سے شروع ہوئی؟ جب اہل سنت نے یہ اعتراض کیا کہ اگر امیر المومنین اور ان کی 11 اولادیں امامت کی حقیقی حقدار ہیں تو کیا اللہ کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ قرآن مجید میں ان کا نام ذکر کر دیتا تو بعد میں آنے والوں کے لیے کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا؟ تو اخباریوں نے کہا نہیں، قرآن میں نام تھا ان کا، جہاں جہاں بھی لفظ علی العظیم ہے اس سے مراد حضرت علی ہے، یا کہا کہ جگہ جگہ حضرت علی کا نام ہٹا دیا گیا، جبکہ اہل بیت کا نام صریحاً اس لیے ذکر نہیں کیا گیا۔ کوئی نام اگر صریحاً ذکر کیا جاتا تو اس کا ہٹانا اور زیادہ آسان ہوتا، اسی لیے صفتوں کی طرف اشارہ کیا کہ اگر تم حقیقی امام کو، حقیقی لیڈر کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی صفات کے ذریعے پہچانو، اور رسول خدا کے خطبوں کے ذریعے اس کو واضح کیا گیا۔ قرآن مجید میں ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ ہاں، تحریف ہوئی ہے، مگر کون سی تحریف ہوئی ہے؟ معنوی تحریف ہوئی ہے، قرآن مجید کی منمانی تفسیر کی گئی ہے۔ جبر کا، اب دیکھیے 73 فرقے ہیں اور سب کا منبع اور ماوا قرآن مجید ہے۔ باطل فرقہ بھی اپنے آپ کو قرآن کے ذریعے سچا منوا رہا ہے، حقیقی فرقہ بھی اپنے مذہب کو قرآن کی بنیاد پر سچا منوا رہا ہے۔ تو یہاں پر تحریف معنوی ہو رہی ہے، تو قرآن کی معنوی تحریف ہوئی، اور بالخصوص یہودیوں نے انبیاء کرام سے متعلق جھوٹی داستانیں گڑھیں، اور وہی چیزیں جو توریت و انجیل میں تحریف کے بعد آئی تھی وہی چیزیں قرآن کی تفسیر میں آ گئیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جناب یعقوب کی جنگ، اور اس میں جناب یعقوب کا اللہ پر غلبہ پانا، تو اس طریقے کے واقعات کو اسرائیلیات کہتے ہیں، اور یہ اسرائیلیات اہل سنت کی تفاسیر میں اور ہماری تفاسیر میں بھی کسی حد تک موجود ہے۔ مطلب حیات القلوب میں آپ کو ایسی بہت ساری باتیں ملیں گی جو یقیناً اسلامی تعلیمات اور انبیاء کی عصمت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا؟ اسی صدر اسلام سے، خلفائے بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے سے، کیونکہ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے دین کی، ان سے دین نہیں لیا گیا، تو اس کی وجہ سے یہ تحریفات آئیں، لمبی لمبی داستانیں اضافی کی گئی ہیں، اور حاکمان وقت نے کیا کیا؟ قرآن کی تعلیمات کو اپنی فکر اور اپنے قدرت کے بچانے کے لیے اس زمانے کے درباری علماء کو پیسے دے کر منوایا کہ تم ہماری حکومت کو قرآن کے ذریعے سچا ثابت کرو۔ مثال کے طور پر بنی امیہ کے زمانے میں عقیدہ جبر، انسان آزاد ہے یا مجبور؟ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے۔ اشاعرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، کائنات میں اگر ایک جھونکا بھی، اگر ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہلتا ہے، اور جو کچھ انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہی ہو کر رہے گا، انسان اس کے اندر کوئی اختیار نہیں رکھتا ہے۔ یہ نظریہ بنی امیہ نے عام کیا۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر ان کی حکومت پر اعتراض کیا جائے تو وہ یہ کہہ سکے کہ بتاؤ مجھے کس نے حاکم بنایا؟ کیا میں اللہ کی مرضی کے بغیر حاکم بن گیا یا اللہ کی مرضی اس میں شامل تھی؟ آپ کہیے میں اللہ کی مرضی کے بغیر حاکم بن گیا تو گویا کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ معاذ اللہ مجبور ہو گیا، میں اس کے ارادے پہ غالب آ گیا۔ اور اگر کہیے کہ یہ اللہ کے مطابق ہے تو پھر آپ جو میری مخالفت کر رہے ہیں، آپ میری مخالفت کر رہے ہیں یا اللہ کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو نتیجتاً آپ بنی امیہ کے ہر عمل کو صحیح قرار دیں اور ان کی حکومت کو صحیح سمجھے اور اس کی مخالفت کرنے کو گناہ اور جرم تصور کیا جائے۔ اس کے مقابل اہل بیت علیہم السلام کا نظریہ کہ انسان نہ تو مکمل طور پر مجبور ہے اور نہ مکمل طور پر آزاد ہے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مثال دی، تم اپنا ایک قدم اٹھا سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں اٹھا سکتا ہوں۔ تو تم اتنے آزاد ہو۔ کیا تم اپنے 2 قدم اٹھا سکتے ہو؟ نہیں اٹھا سکتے، تو تم مجبور ہو۔ تو تم بعض مسائل میں آزاد ہو، بعض مسائل میں مجبور ہو۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے یہ نظریہ پیش کیا کہ لا جبر ولا تفویض الامر بین الامرین، کہ انسان نہ مکمل طور پر مجبور ہے نہ مکمل طور پر آزاد ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب اہل سنت کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے، اللہ نے پیدا کیا، اختیار دیا، ہدایت دی، اب جو چاہے یہ کرے، بس آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، ہم ہر سانس جو لیتے ہیں وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، اس کا ارادہ اس میں شامل ہے۔ تو ہم مکمل طور پر آزاد تو ہے ہی نہیں اور نہ مکمل طور پر مجبور ہے، تو پھر ہماری آزادی اور ہمارا جبر یعنی ہمارا مجبور ہونا کس حد تک ہے؟ تو اس کی مثال ٹرین کے ذریعے دی گئی ہے، الیکٹرک ٹرین کے حساب سے، کہ یہ ٹرین چلتی ہے بجلی سے، تو جتنا بھی پاور مل رہا ہے اس ٹرین کو اس بجلی کی وجہ سے ہے۔ تو ہم اس کائنات میں جتنے بھی کام انجام دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، ہنستے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ہے۔ مگر یہ جو ٹرین کا ڈرائیور ہے، کتنی دور تک چلانا ہے، کہاں پر روکنا ہے، ٹکر کھانا ہے یا منزل پر پہنچنا ہے، یہ اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے۔ تو ٹرین کے چلانے میں ڈرائیور آزاد ہے، مگر قدرت میں اللہ کا محتاج ہے۔ تو ہم ہر پل اللہ کی قدرت کے محتاج ہیں، اس قدرت کے استعمال کو کیسے استعمال کریں اس میں ہم آزاد ہیں۔ تو انسان آزاد بھی ہے اور انسان مجبور بھی ہے۔ تو اس میں زندگی کی آپ کو ایک تصویر دکھائی دیتی ہے، اور ہمارے پاس یہ ہے کہ یقیناً شب قدر میں تقدیر انسان کی لکھ دی جاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقدیر بدل نہیں سکتی۔ تقدیر 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک اٹل تقدیر ہے، جیسے کہ موت 2 طریقے کا ہے، ایک حتمی موت جسے اور ایک غیر حتمی موت۔ اگر کوئی شخص غلط طریقے سے حفظان صحت کا خیال رکھے بغیر زندگی گزار رہا ہے اور اپنے بدن کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور بدن اتنا نحیف ہو گیا کہ اسے موت آ رہی ہے، تو یہ موت میری اپنی لائی ہوئی ہے۔ خودکشی اگر میں کر رہا ہوں تو یہ موت میری اپنی لائی ہوئی ہے۔ غلط طریقے سے گاڑی چلا رہا ہوں اور ٹکر کھا کر مر جاتا ہوں تو یہ موت میری اپنی لائی ہوئی ہے۔ اس کے مقابل ایک موت حتمی موت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی، وہ موت اسی وقت آئے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اسی حتمی موت میں مروں گا۔ اگر میں غلطیاں کروں گا تو شاید میں وقت سے پہلے مر جاؤں۔ اس کے علاوہ جس حتمی موت کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو انسان پیدا ہوا ہے وہ ایک دن مرے گا، یہ تقدیر ہے، مگر وہ ایک دن کون سا ہے اس کو بدلنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نیکیاں انجام دے رہے ہیں، اللہ نے عمر بڑھا دی،
اگر ہم ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ جس سے زندگی کم ہو جاتی ہے تو ہماری موت جلدی بھی آ سکتی ہے. تو موت کا آنا حتمی ہے، کب آنا اور کب نہیں آنا یہ غیر حتمی ہے، یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو پتہ چلا کہ تقدیر مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اس تقدیر کو ہم بدل سکتے ہیں اپنے تدبیر کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے. رزق اللہ دے گا، رزق کا دینے کا وعدہ اللہ کا ہے. کم ملے گا یا زیادہ ملے گا، اس میں کمی و زیادتی ہم اپنے اعمال سے کر سکتے ہیں. زیادہ محنت کرو گے اللہ رزق میں اضافہ کر دے گا، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. کسالت میں زندگی گزارو گے، کاہلی میں زندگی گزارو گے، اتنا آذوقہ تو مل جائے گا کہ تم زندہ رہو. کوئی بوڑھا، کوئی بھوکا نہیں ہے، کوئی مر نہیں رہا ہے. ایک اپاہج بھی جی رہا ہے، ایک کاہل بھی جی رہا ہے، ایک محنتی شخص بھی جی رہا ہے، ایک کن ذہن آدمی بھی زندگی گزار رہا ہے، ایک عقل مند آدمی، دانش مند آدمی اور تیز و ترار آدمی بھی زندگی گزار رہا ہے. کوئی اللہ کی حکومت میں بھوکا نہیں ہے. اللہ ہر کسی کو رزق پہنچا رہا ہے، مگر انسان جب محنت کرتا ہے تو اس رزق میں کمی زیادتی ہوتی ہے. تو رزق کا تعلق اللہ سے ہے، اس میں کمی زیادتی کا تعلق ہم سے ہے. تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، یہ جو تبدیلی ہو رہی ہے کیا اللہ کے ارادے میں تبدیلی ہو رہی ہے؟ گویا ہمارا عمل اللہ کی مشیت کو بدل رہا ہے، گویا ہم اللہ کے اوپر مؤثر ہیں. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو غلبہ نہیں، اللہ پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا اور اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. تو پھر یہ تبدیلی کہاں سے آ رہی ہے؟ اسی کو شیعہ کہتے ہیں عقیدہ بدا، یعنی اللہ کے ارادے میں تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے پہلے سے ہی یہ ارادہ کیا ہے کہ اگر میرا بندہ ظلم کرے گا تو اس سے حکومت چھین لوں گا، گناہ کرے گا تو عمر کم کر دوں گا، نیکی کرے گا تو عمر بڑھا دوں گا، محنت کرے گا تو رزق بڑھا دوں گا، کاہلی کرے گا تو رزق چھین لوں گا. تو رزق کا چھیننا اللہ کے ارادے میں تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ یہ پہلے سے ایک اصول بنا ہوا ہے کہ یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا. اس کو عقیدہ بدا کہتے ہیں. یہ عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، مگر ان تمام تعلیمات کو بنی امیہ اور بنی عباس نے اپنی ضرورت کے مطابق بدلا ہے. اسی لیے اتنے فرقے وجود میں آئے، فقہ میں تبدیلی آئی، عقائد میں تبدیلی آئی، اخلاق کی بنیادوں میں تبدیلی آئی. یہ ایک دوسرا مرحلہ. دیکھیے، پہلی بات میں نے کی احادیث کو لکھنے سے منع کیا گیا. دوسری بات میں نے بیان کی کہ قرآن مجید کی تعلیمات میں تحریف کی گئی. تیسرا کام انہوں نے جو کیا، جو آج بھی ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہو رہا ہے، آپ سے اور مجھ سے ہو رہا ہے، شاید انجانے میں ہو رہا ہو مگر یہ ہو رہا ہے. اسلام کی بڑی شخصیتوں کو کہ جو رسول خدا کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے، مثال کے طور پہ حضرت علی، جناب عمار، جناب مقداد، ٹھیک ہے، یہ شخصیتیں کہ جسے خود رسول خدا نے اپنی تعلیمات سے تراشا تھا. جب بنی امیہ کی حکومت آئی تو کیا ایسے قابل افراد کو بلند عہدوں پر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ذہن عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھائی جنہوں نے جافشانی کی، جو دینی تعلیم سے آشنا ہے، ان کو آنا چاہیے کہ سماج کے عہدوں کو وہ سنبھالے تاکہ سماج آگے بڑھے. مگر کیا ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. 25 سال تک امیر المومنین کو خانہ نشین کر دیا گیا. جس نے اپنا خون جگر اسلام کی جڑوں کو دیا، جس نے اپنی بچپنا اور اپنی جوانی لگا دی اور رسول خدا سے کیے ہوئے وعدے کو آخر عمر تک، آخر قطرے خون تک وفا کیا، اس کو اس امت مسلمہ نے، اس شخصیت کو اس امت مسلمہ نے کنارہ کش کر دیا. تو بنی امیہ، بنی عباس کی ایک سازش یہ تھی کہ اسلامی شخصیات کو کنارہ کش کرو. تو اس کے مقابل کس کو لے کر آئیں گے؟ ان کو عالم کی ضرورت ہے، ان کو حاکم کی ضرورت ہے، ان کو قاضی کی ضرورت ہے. قاضی کی جگہ قاضی شرح، حاکم کی جگہ مروان، خالد بن ولید، یزید، معاویہ بن ابو سفیان،
ایسے لوگ ان کے اسلامی شخصیات ہیں۔ عالم میں کون ہے؟ کعب الاحبار، ابو ہریرہ، اس طریقے کی شخصیتیں یہ علماء میں ہے، یہ خضات میں ہے، یہ حاکمان وقت میں ہے۔ جب ایسے لوگ اگر حکومت میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں قدرت آئے گی تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ وہی کیا جو ہونا چاہیے تھا، ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، اسلام کی بنیادوں کو ختم کر دیا گیا۔ مثلا یہ کہا گیا کہ تقوی کی بنیاد پر ہر انسان باعزت ہے، بیت المال سے سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے، مگر یہاں پر مہاجر و انصار، صحابی غیر صحابی، ہاشمی غیر ہاشمی کی بنیادوں پر پیسے دیے جانے لگے، اخلاقی بنیادوں کو اٹھا کر رکھ دیا گیا۔ تو یہ تیسری چیز تھی جو بنی امیہ اور بنی عباس نے کی۔ چوتھی چیز، اسلامی حکومت کو سلطنت میں تبدیل کرنا۔ سلطنت میں تبدیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حکومت کو بچانا، چاہے کسی بھی راستے سے ہو، قدرت میں رہنا۔ آج قدرت کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ یہی کی جاتی ہے کہ آپ چاہے جیسی سازش کریں، جیسی سیاست کریں، آپ قدرت میں اگر بچے ہوئے ہیں تو آپ مضبوط حکومت ہے، چاہے اصولوں کا سودا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن اگر آپ نے امنیت قائم نہیں کی اور اپنے دشمنوں کو خاموش نہیں بٹھایا، ان پر کنٹرول نہیں کیا، تو گویا آپ اچھے سیاست مدار نہیں ہیں، آپ کی حکومت مضبوط حکومت نہیں ہے، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین نے غلط اصولوں کا سہارا نہیں لیا، معاویہ نے لیا۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس نے امام حسن سے صلح نامہ پر دستخط کی، اور جیسے ہی مقام نکیلا پر پہنچا، ایک دن بھی نہیں گزرا، اسی دن اعلان کیا کہ میں تمہیں نماز اور روزہ رکھنے کے لیے حکومت حاصل نہیں کی، میں قدرت چاہتا تھا تو میں نے قدرت حاصل کی، میں امام حسن کے کسی بھی فیصلے پر عمل نہیں کروں گا، اور اس نے انکار کر دیا۔ وعدہ کیا تھا کہ اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنائے گا، اس نے یزید کے لیے بیعت لی، اپنی زندگی میں بیعت لی، وعدہ خلافی کی۔ یعنی جو سلطنت والے کرتے ہیں، جو ملوکیت والے کرتے ہیں، وہی اقدام اس نے کیا۔ بیت المال کو اپنی ذاتی خرچے کے لیے استعمال کیا، محل بنائے، عیش و نوش کی محفلیں رکھی، بدکارہ عورتوں اور رقاصاؤں کو بلا کر محل میں جلسے کروائے، اور اپنے دشمنوں کو بے گناہ قتل کیا، جو بھی اپنا مخالف تھا اس کو بے گناہ قتل کیا، اور اپنے ماننے والوں کے منہ بھرے، ان کو بے تحاشا دولت دی، اہل صلاحیت اور اہل رکھنے والوں کو عہدے نہیں دیے، اپنے خاندان والوں کو، چاپلوسی کرنے والوں کو، رشوت دینے والوں کو مقام اور عہدے دیے۔ کیا وہی زمانہ آج کا زمانہ نہیں ہے؟ کیا وہی چیز نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم نے ذمہ دار افراد کو کنارہ کش نہیں کر دیا ہے؟ کتنے لوگ، ابھی چھوٹا سا ایک عمل ہے مجلس رکھنا، ایک مستحب عمل ہے، اس میں ایک بانی مجلس ہے اور ایک سامع ہے، ایک خطیب ہے۔ آپ بتائیے یہ سب کے سب اپنی کون سی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ خطیب اگر نااہل آ رہے ہوں اور بانی مجلس انہیں بلا رہا ہو اور سامعین اس کی واہ واہ کر کے اس کو انکریج کر رہے ہوں، تو آپ نے پڑھے لکھے علماء کو کنارہ کش کر دیا۔ یہ ایک تو چھوٹی مثال ہے، ایک چھوٹی سی مجلس آپ قائم کرتے ہیں تو یہاں یہ حال ہے۔ اب جہاں بڑے عہدے ہیں وہاں پر کیا آپ نے ان لوگوں کو آگے رکھا؟ اور جب اعتراض کرنے کی بات آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی علماء نے کچھ نہیں کیا۔ جب کیا تو سنا کس نے؟ جب کہا تو مانا کس نے؟ تو یہ چار چیزیں ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے یہ تو پچھلا ہی درس تھا، مگر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان حالات کا مقابلہ اہل بیت علیہ السلام نے کیسے کیا، اور وہ بھی ان مصائب اور ان پابندیوں کے باوجود۔ یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی عظمت دکھ کر آتی ہے عزیزو، یہاں پر اہل بیت کی اہمیت اور ضرورت سمجھ میں آتی ہے، بالخصوص امام سجاد علیہ السلام۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین اور امام حسین علیہ السلام نے اور امام حسن علیہ السلام نے ظالم کا مقابلہ شمشیر سے کرنے کی کوشش کی، جو کہ ناکام رہی، بلکہ خود اہل بیت علیہم السلام، ائمہ علیہم السلام شہید ہو گئے۔ تو یہاں سے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے ٹرینڈ اور طریقے کو بدلا۔ آپ نے کہا کہ جب قدرت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور ہم سے زیادہ ہمارے شیعہ پریشان ہیں، اگر کوئی اپنے بچے کا نام علی رکھ دیتا ہے تو اسے قید میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی اہل بیت سے ملاقات کرتا ہے تو جاسوس اس پر نظر رکھتے ہیں، اور اہل بیت سے دوری کی وجہ سے لوگوں کے درمیان گمراہی پھیل رہی ہے، کبھی امامت کو لے کر کہ ہمارا امام کون ہے، چونکہ جو دور دراز کے لوگ ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ امام، حقیقی امام کون ہے۔ کمیونیکیشن کا تو دور نہیں تھا، اور خاندان اہل بیت میں ہر شخص اتنا باوقار اور اتنا نیک اور اتنا عبادت گزار، ہر کسی پر گمان جا رہا ہے کہ شاید یہ امام ہو۔ تو وہاں پر کوئی محمد حنفیہ کو امام سمجھ رہا ہے، کوئی امام زین العابدین کو امام سمجھ رہا ہے، کوئی ان کے بیٹوں میں شک کر رہا ہے کہ کیا زید امام ہے یا امام محمد باقر امام ہے۔ تو ایسی صورت میں مومنین کیا کرے؟ دوسری بات، اگر امام کو پہچان بھی لے تو امام کی تعلیمات سے فیض کیسے اٹھائیں؟ قریب تو جا نہیں سکتے، اور امام کسی کو ان کی جانب بھیج نہیں پا رہے ہیں، چونکہ جو کوئی امام سے وابستہ ہے جاسوس ان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں دین کی تعلیمات لوگوں تک کیسے پہنچائی جائے؟ صرف کسی کو مان لینے سے تو آپ دیندار نہیں بن جاتے ہیں۔ جب تک آپ کو شریعت نہ ہو، عقائد اور اخلاق اور احکام کی تعلیمات نہ ہو، تو یہ تعلیمات کیسے پہنچائی جائے؟ اب ایسے پرآشوب ماحول میں سید سجاد نے ان حالات کو بدلا۔ آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ میں خطبہ نہیں دے سکتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں، جتنی مسجدیں وہاں پر درباری حاکم بیٹھے ہوئے ہیں، جمعہ ان کے ہاتھ میں ہے، کرسی تدریس ان کے ہاتھ میں ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے دعاؤں کا سہارا لیا اور صحیفہ سجادیہ مرتب کر دی۔ آپ نے دیکھا کہ بنی امیہ کے زمانے میں خلیفہ اول سے لے کے بنی امیہ کے دور تک اتنی اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے، اتنی اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے کہ کوئی کسی کا حق نہیں نبھا رہا ہے، تو آپ نے رسالہ حقوق لکھا۔ آپ نے اس زمانے میں غلاموں کو خرید کر 1 سال 2 سال 3 سال اپنے زیر تربیت رکھا، ان کی تربیت کی، اور بات پر کوئی خوشی کا موقع آیا آزاد کر دیا، کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، مگر دین کی تبلیغ کرنا۔ آپ نے اس طریقے سے شاگردوں کی تربیت کی کہ اب غلام پہ تو کوئی شک نہیں کرے گا، غلام ہے ان کے گھر کا۔ تو اس طریقے سے آپ نے، اور بہت سارے نام ہیں، اگر ان سب کا تذکرہ، مجبوری یہی ہے عزیزو، اہل بیت علیہم السلام کے یہ جو کارنامے ہوئے ہیں اور جن شاگردوں کی آپ نے تربیت کی، وہ شاگرد کہاں ہیں؟ وہ صحابی کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا آپ کو سنانے کا، وہ مرحلہ ہی نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یحییٰ بن ام طویل یا رشید حجری، یہ سب امام سجاد علیہ السلام کے، اور اس میں سے کتنے تو شہید ہیں، اور کیسے کیسے مناظرے انہوں نے حاکمان وقت سے کیے ہیں۔ ان کی قربانیاں کب ذکر ہوں گی؟ ان کے واقعات کب ذکر ہوں گے؟ یہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک کارنامہ ہے۔ تو 4 کارنامے عزیزو۔ سب سے پہلی چیز، قرآن کی تحریف کی گئی، اس کی تفسیر کو بدلا گیا، تو اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تفسیر پیش کی۔ اسی لیے آپ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں میں جگہ جگہ قرآنی آیتوں کا استناد دیکھیں گے کہ وہاں پر اہل بیت نے آ کر قرآن کو قرآن کے ذریعے تفسیر بیان کی۔ اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت نے قرآن کی تفسیر کے ذریعے کس طریقے سے قرآنی تعلیمات کی حفاظت کی، تو آپ تفسیر برہان دیکھیے۔ تفسیر برہان سید ہاشم بہرانی کی کتاب ہے، جس میں آپ نے صرف ان روایتوں کو ذکر کیا جو قرآن کی تفسیر میں اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے۔ یا عیون اخبار رضا دیکھیے،
کہ امام رضا علیہ السلام کی احادیث کا مجموعہ ہے جس میں آپ نے آیتوں کی تفسیر بیان کی۔ تو یہ تفسیر قرآن اہل بیت کی نظر سے، یہ اہل بیت کا ایک اہم کام ہے۔ اور سب سے بڑا رونا اسی بات کا ہے کہ اس میں ذکر آئے گا کہ امیر المومنین جب فرمائیں گے، میں انشاءاللہ وہ قول ادھر ذکر کروں گا۔ دوسری چیز حفظ حدیث، اہل بیت علیہ السلام نے احادیث کی حفاظت کی۔ کس طریقے سے؟ اصحاب کو وہ حدیثیں بیان کی اور رسول کی احادیث حفاظت کی، سلسلہ سند کو بیان کرتے ہوئے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ حدیث جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہماری اپنی جانب سے نہیں ہے، ہم کو خود سینہ بہ سینہ رسول اکرم سے یہ حدیثیں تعلیم ہوئی ہیں۔ آپ احادیث کی تعلیم دیتے تھے۔ مثال کے طور پر حدیث سلسلۃ الذہب، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے مرو میں یہ کہا، جب کافی لوگ قلم و دوات لے کر آئے کہ مولا آپ فرزند رسول ہیں اور ہم نے آج تک خاندان اہل بیت سے کسی بھی بلند شخصیت کا دیدار نہیں کیا ہے اور آپ کا چہرہ انور ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے، ہمارے لیے کسی حدیث کا ذکر کیجیے۔ تو آپ نے اس اہم موقع پر کوئی اخلاقیات کی تعلیم نہیں دی، کوئی عبادت کی طرف توجہ نہیں دلائی، بلکہ دلائی تو کس طرف؟ اس بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی جس بنیاد کو کھونے سے مسلمان تفرقے اور انتشار کا شکار ہو گئی۔ وہ کیا تھی؟ توحید اور عقیدہ امامت۔ تو آپ نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امین من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ خدا فرماتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ محفوظ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھنے لگے، اور یہ سارے طریقے کیوں اپنائے؟ تاکہ لوگوں کے اندر جستجو پیدا ہو کہ اب امام کیا کہیں گے، تو وہ چیز یاد رہتی ہے۔ چند قدم آگے بڑھے، پھر محمل سے سر باہر نکالا اور فرمایا بشرطہا و شروطہا، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی عقیدہ امامت کے بغیر تمہاری توحید محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ توحید کو صحیح معنی میں سمجھانے والے اور اس پر عمل کر کے دکھانے والے اگر کوئی ہے تو وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ عبادت کرنے سے توحید محفوظ نہیں ہوگی، سجدے کرنے سے توحید محفوظ نہیں ہوگی، قرآن پڑھنے سے توحید محفوظ نہیں ہوگی، عقیدہ امامت اور امامت سے دین لینے میں توحید کی حفاظت۔ اسی لیے کہا گیا کہ آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، آپ قرآن دھو کر پیے جائیے، آپ جو جی میں آیا کیے جائیے، شرط کچھ اور ہے بندگی کے لیے، کہ شرط بندگی ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ یہ امام اچھا، اس ایک حدیث کو سنانے کے لیے کیا کہا آپ نے؟ مجھ سے میرے بابا نے، میرے بابا سے ان کے بابا نے، اور ان سے حضرت علی علیہ السلام نے، حضرت علی علیہ السلام سے رسول خدا نے، رسول خدا سے جبرائیل امین نے، جبرائیل امین سے خدا وند عالم نے۔ میں کہوں گا کہ مولا آپ کی شخصیت کا اتنا احترام ہے، سب آپ کو فرزند رسول اور معصوم مانتے ہیں، آپ کو سچا اور امین مانتے ہیں، تو آپ آخر یہ سلسلہ سند کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس کے بغیر ہی حدیث ذکر کر دیتے، سب آپ پر اعتبار کر لیتے۔ گویا آپ حدیث رسول کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ کہا کہ یہ جو حدیث آئی ہے یہ ہم نہیں گڑھی ہے، یہ دیکھو سلسلہ سند بیان کرنا، یعنی اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے شاگردوں کو باضابطہ حکم دیا تھا کہ ہر میدان میں وہ حدیث بیان کرتے تھے۔ جابر بن ابی حیان کو بیان کی، حشام ابن حکم کو بیان کی، کوئی علم کلام کا ماہر، کوئی ریاضی کا ماہر، کوئی فقہ کا ماہر، ہر ایک کو الگ الگ حدیثیں بیان کی، اور انہوں نے ان حدیثوں کو لکھا۔ اور یہ جو حدیثوں کی کتابیں تیار ہوئی تو 400 کتابیں تھیں، کہ جس کو ہماری علم حدیث کی زبان میں اصول 400 کہتے ہیں۔ 400 کتابچے، بکلیٹ، یہی 400 بکلیٹ جب جمع ہوئے تو شاپور کے کتاب خانے بغداد میں جمع ہوئے۔ بغداد میں اس زمانے میں
شیخ مفید کرسی کلام پر فائز تھے، اور سید رضی سید مرتضیٰ ان کے شاگرد تھے، اور شیخ طوسی سید مرتضیٰ اور سید رضی کے شاگرد تھے، اور شیخ طوسی علیہ الرحمن نے ہماری 4 شیعوں کی بڑی کتابوں میں سے 2 کتابیں انہوں نے لکھی، اور یہ حدیثیں انہوں نے کہاں سے ذکر کی؟ یہ اسی اصول اربع میں سے ذکر کی۔ اس طریقے سے ہماری ان کی صحائح ستہ ہے تو ہماری کتب اربع ہے۔ یہ 4 حدیث کی کتابیں ہمارے علماء نے مرتب کی، اور اس میں یہ ساری حدیثیں جمع ہوئی۔ امید ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ خصوصاً یہ جو چند درس ہمارے جا رہے ہیں کنٹینٹ کے حساب سے خشک ہیں، سخت ہے، اس میں واقعات نہیں ہیں، واہ واہ کرنے والی باتیں نہیں ہیں، مگر کیا ہے وہ سلسلے میں آتی ہیں اور بیان کرنا میری ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ اسی لیے جس حوصلے سے سن رہے ہیں صلوات کا سہارا دیں گے تو مجھے بھی حوصلہ ہے۔ تیسری تیسری چیز جو اہل بیت علیہم السلام نے کی اپنے دور میں، دینی تعلیمات کو عصری ضرورتوں کے مطابق بیان کرنا۔ زمانہ بدل رہا ہے، احکام بدل رہے ہیں، حالات اور ضروریات بدل رہے ہیں، تو کوئی آئے قرآن اور حدیث کی تفسیر آج کے دور کے مطابق کرے۔ تو دل میں یہ خیال آتا ہے تو کیا یعنی کیا مطلب ہم دین کو بدل دیں؟ ہر دور میں ایک فقیہ آئے اور آ کر جو ہے تو اپنے حدیث اور آیت کی غلط تفسیر کرے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے؟ نہیں عزیزو، اس کی بات کو اگر سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھیے کہ ایک وقت تھا، علامہ سید العلماء علامہ سید علی نقی نقن پاکستان گئے اور جاتے تھے اشرے پڑھنے کے لیے، تو آپ نے ایک اشرا پڑھا، وہی اشرا آپ نے ہندوستان میں بھی پڑھا، وہی اشرا آپ نے پاکستان میں بھی پڑھا، اور اس اشرے کو مکتوب شکل میں کتابی شکل میں چھاپا بھی گیا۔ ہندوستان میں وہ کتاب مسلم پرسنل لا ناقابل تبدیل کے نام سے چھپی، اور پاکستان میں یہ کتاب شریعت بدل نہیں سکتی کے نام سے چھپی۔ ایک مرتبہ جس کے گھر میں مجلس رکھی گئی، ان کی دوستی جوش ملی آبادی سے تھی، وہ جوش ملی آبادی کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ میرے گھر میں مجلس ہے، آپ تشریف لائیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، آج کل خطیب کیا سناتے ہیں مجھے معلوم ہے، میں آ کر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ خیر ان کی بھی یہ بھی زیادتی تھی کہ یہ مغرب کے بعد طلوع ہوتے تھے اور وہ فضول وقت نہیں تھا تو اور شراب پینا برا کام نہیں تھا، لا یعنی باتیں کرنا برا کام نہیں تھا، مجلس میں آنا ان کو فضول لگ رہا تھا، تو انہوں نے منع کیا۔ تو انہوں نے بار بار اصرار کیا، تو کہا کہ یہ بتاؤ خطیب کون ہے؟ کہا کہ سید العلماء۔ جب سید العلماء کا نام سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط ہے میری، شرط یہ ہے کہ جب میں مجلس میں آؤں اور مولانا جب ممبر پر جائیں تو اس وقت میں عنوان دوں گا، وہ میرے دیے ہوئے عنوان پر مجلس پڑھے۔ اب یہ صاحب انہوں نے وعدہ کر لیا اور آئے سید العلماء کے پاس اور آ کر کہا کہ جوش صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے ایسی شرط رکھی ہے، کیا میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے کہہ دیا تو اب کیا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ مجلس ہوئی، سوزخانی ہوئی، اور آپ ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب جوش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ فرمائیے صاحب کیا کروں میں؟ تو جوش نے کہا کہ بتائیے اس بدلتی ہوئی دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی؟ تو علامہ نے مجلس شروع کی اور مصائب کا وقت آ گیا، تب تک یہ کہتے رہے یہاں تک تو صحیح ہے، یہاں تک تو صحیح ہے، یہاں تک تو صحیح ہے۔ تو وہ نقطہ کیا تھا؟ وہ نقطہ یہ تھا کہ اسلام مطابق فطرت ہے اور فطرت کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ اسلام مطابق فطرت ہے، فطرت کبھی بدل نہیں سکتی۔ تو انسان چاہے جتنا بھی عرصہ اس روئے زمین پر رہے، اس کی فطری ضرورتیں کبھی نہیں بدلیں گی،
ان ضرورتوں کے اجرا کا طریقہ بدل سکتا ہے۔ مثلا انفاق کرنا ایک فطری بات ہے۔ ابھی آپ انفاق ایک ادارہ بنا کر کریں گے، رات کی تاریکی میں دیں گے، یا جیسے اپنے لفافے میں پیسے دیں گے یا بینک میں ڈالیں گے، یہ شاید طریقے بدلتے جائیں، مگر ضرورت تو وہی ہے۔ غذا انسان کی فطری ضرورت ہے، یہ ضرورت ہر دور میں رہے گی، اس کے کھانے کے شاید طریقے بدل جائیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بنیادی ضرورت ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے زمانہ بدل گیا، ماڈرن دور آ گیا، جدید دور آ گیا، اب ہم ابھی وہی 1400 سال پرانے دین کی بات کر رہے ہیں۔ عزیزو، اگر دین دقیانوسی ہوتا تو کوئی بات تھی۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے جو جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ افلا یتدبرون، افلا تعقلون، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، تو اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ ہر دور کے مطابق ہے۔ اسی لیے آپ کو شہید مطہری کی یہ کتاب پڑھنا چاہیے، اسلام اور عصری تقاضے۔ اسلام و مقتضیات زمان فارسی نام ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے اسلام اور اس کے عصری تقاضے۔ تو ہر دور کے مطابق ہے دین مبین اسلام، اور اس کو مطابقت کر کے بتانے کا نام ہی اجتہاد ہے۔ مجتہدین وہی کام کرتے ہیں کہ آج بیمہ ایک نیا قانون آ گیا انشورنس کا، اب آپ پریشان ہو رہے ہیں، یا بینک میں سود کا نظام چل رہا ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ بینک کے نظام کو آپ بدل نہیں سکتے، جس حکومت میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اس کے بغیر آپ کا کام ہی نہیں چلتا ہے، تو آپ سود سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ یہاں تو اسلام نے ہمیں پھنسا دیا ہے، اسلام کے مطابق زندگی کرتے ہیں تو آگے قدم نہیں بڑھا سکتے، اور آگے قدم بڑھاتے ہیں تو اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو انہی حالات کے لیے اجتہاد ہے۔ مجتہدین قرآن اور روایات کی روشنی میں آپ کو وہ راہ حل بتاتے ہیں جس کو ہم حیلہ ہائے شرعی کہتے ہیں۔ مثلا کہا کہ آپ بینک میں پیسہ دے رہے ہیں، فکس ڈپازٹ کر رہے ہیں، اگر کاروبار کر رہے ہیں بینک کے ساتھ تو جو منافع ہو رہا ہے وہ آپ کا حق ہے۔ اگر فکس ڈپازٹ کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کے پیسے سے کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ جو انٹرسٹ پا رہے ہیں وہ آپ کو ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ اب آپ وہ پیسہ لیتے ہیں تو وہ سود ہے۔ اب اگر میں سود لیتا ہوں تو یہ حرام ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ اب ایران میں یہ طریقہ ہے کہ آپ سیف ڈپازٹ کے طور پہ پیسے رکھیے، بینک آپ کو جو پیسے دے گا وہ ہبا کے نام پر دے گا۔ ہبا یعنی عطا اور ہدیہ، اور ہدیہ لینا تو جو ہے اپنے سود نہیں ہے۔ ایک عنوان بدلنے سے مطلب بدل گیا، یہ حیلہ شرعی ہے۔ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ تو بے وقوف بنانے والی بات ہے، وہی پیسہ لے دے رہے ہیں، تو کہا کہ نہیں، یہاں پر عنوان الگ ہے۔ آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں تو تحفے پہ نہ تو خمس ہے نہ وہ سود ہے۔ بینک جو کما رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی مرضی سے آپ کو اتنے پیسے دوں گا، آپ تقاضا کریں گے تو سود، آپ تقاضا نہیں کریں گے تو ہبا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا مطلب ہے دینی تعلیمات کو وقت کی ضرورت کے مطابق تفسیر کرنا، یہ اہل بیت علیہ السلام کا بڑا کام تھا، اور اکیلے تو آپ کر نہیں سکتے تھے۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ وہی کام کیا جو بنی امیہ اور بنی عباس نے جو سازش رچی، اس کے مقابل آپ نے یہ اقدامات کیے۔ آپ اکیلے تو یہ کام کر نہیں سکتے تھے، تو آپ نے کیا کیا؟ اسلامی شخصیات کی تربیت کی، ہر میدان میں صحابہ کو تیار کیا، تیار کر کے ان کو وکیل کے عنوان سے بھیجا۔ بہت ہی نکتے والی بات ہے عزیزو، اور بات میری ختم ہو رہی ہے، کہ بہت ہی سازمان وکالت اسے کہتے ہیں، یعنی وکالت کا نظام۔ اہل بیت علیہ السلام مدینہ میں رہتے تھے، بغداد میں رہتے تھے، مگر آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے وکیلوں کو مختلف شیعہ نشین علاقوں میں بھیجتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ جا کر وہاں پر دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ صاحب آپ تو امام سے دور ہیں، آپ خمس تو وصول کر سکتے ہیں، زکوٰۃ تو وصول کر سکتے ہیں،
اور جتنا پڑھ کر آئے ہیں اتنا تو بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو جدید مسائل اٹھیں گے اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ پھر آپ کو خط لکھنا ہوگا امام کو، پھر امام کے پاس سے جواب آئے گا، پھر آ کر آپ اس کا جواب دیں گے، یہ تو بڑا لمبا کام ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کیا کرتے تھے؟ گویا امام اپنے زمانے میں حدیث کی روشنی میں فتویٰ دینے اور قرآن و آیات سے حکم شرعی نکالنے کی صلاحیت سکھاتے تھے۔ تو کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں، امام کے دور میں اجتہاد ہوتا تھا۔ اجتہاد اگر نص کے مقابل ہو، امام کی حدیث کے مقابل اپنے مصلحت کی بنیاد پر ہو، تو یہ اجتہاد در مقابل نص ہے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ بری بات ہے۔ لیکن امام کی تعلیمات کی روشنی میں، آیات اور حدیث کی روشنی میں ایک فقہی فتوے کو نکالنے کا نام اجتہاد ہے، اور اس کا آغاز خود امام کے دور سے شروع ہو گیا تھا، خود امام کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسلامی شخصیت کو دبا دیا تو اہل بیت نے اسلامی شخصیتوں کی تربیت کی، اس طریقے سے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اب اس روشنی میں اگر آپ امام سجاد کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کتنا بڑا کام کیا۔ آپ کا یہ رسالہ حقوق، آپ کی یہ صحیفہ سجادیہ، آپ کی شاگردوں کی یہ تربیت، آپ کے شام اور کوفہ میں خطبے کس طریقے سے دین کی بنیادوں کو، ورنہ اہل بیت علیہم السلام خود چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں تو شیعہ کہاں سے سر اٹھا کر جئیں گے؟ تشیع تو وہیں پہ ختم ہو جاتی تھی۔ اس تشیع کی بنیادوں کو امام سید سجاد نے، اور اس مقام، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ امام کی بیماری صرف اور صرف کربلا تک محدود تھی، اور آپ کا گریہ آپ کو سماجی کاموں میں اور لوگوں کے درمیان رہ کر دین کی خدمت کرنے سے روکا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہ سارے فرائض بخوبی انجام دیے، مگر غم تو غم تھا، اور غم بھی کیسا غم عزیزان گرامی، کہ اتنی مصیبتیں امام حسین علیہ السلام نے دیکھی، یہاں تک کہ آپ کو کہنا پڑا انا قتیل الابرا، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کر ذبح کیا گیا۔ یہ ایک جملے میں ہی امام عالی مقام کے تمام مصائب موجود ہیں۔ آپ اپنے دل کو روانہ کیجئے کربلا معلیٰ، اپنے آپ کو متوجہ کیجئے امام حسین علیہ السلام کی جانب، اور ان کے حالات پر غور کرتے ہوئے تصور کیجئے کہ امام نے کہاں کہاں گریہ کیا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ روضہ رسول سے رخصت ہوتے وقت امام نے بے تحاشا گریہ کیا، علی اکبر کو روانہ کیا تو زار و خطار گریہ کیا، قاسم کو جب رخصت کیا تو چچا اور بھتیجے نے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر اتنا گریہ کیا کہ دونوں کو غش آ گیا، اور امام نے اس وقت بہت گریہ کیا جب علی اصغر کو دفنا رہے تھے۔ امام عالی مقام نے اس وقت بہت گریہ کیا جب بیویوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ امام نے اس وقت بہت گریہ کیا جب سکینہ کو رخصت کر رہے تھے۔ جزاکم ربکم خیر۔ لیکن جب سید سجاد کے پاس آئے تو آپ کو کوئی مصائب یاد نہیں تھے، اگر کوئی مصیبت یاد تھی تو اتنی یاد تھی کہ اے سجاد، جب مدینے جانا تو میرے شیعوں سے کہنا کہ میں نے انہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میں اپنے ششماہ علی اصغر کے لیے
سوال آپ کر رہا تھا۔ عزیزو یہ غم کتنا سخت ہوگا کہ نہ علی اکبر کے برچھی کا ذکر کیا، نہ عباس کے کٹے شانوں کا ذکر کیا، نہ زینب کے پردے کا ذکر کیا، نہ سکینہ کے لیے سفارش کی۔ اگر ذکر کیا تو یہ کیا کہ جب شیعوں سے ملنا تو ان سے کہنا کہ میں نے اس وقت بہت یاد کیا کہ میں اپنے ششماہ علی اصغر کے لیے سوال آپ کر رہا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ آج آپ کو ان بیویوں کو پرسا دینا ہے جو شام میں داخل ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، امام عالی مقام نے کہا کہ اے سجاد کہنا کہ جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا، جب پیاس لگے تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، یہ تو تھے امام حسین۔ اور جب سید سجاد کی بات آئی اور کسی نے پوچھا کہ مولا آپ پر سب سے بڑی مصیبت کب گزری، عزیزان گرامی جناب سید سجاد نے نہ ہتکڑی بیڑیوں کا تذکرہ کیا، نہ علی اکبر کی شہادت کا ذکر کیا، نہ خیموں کے جلنے کا ذکر کیا، نہ پامال لاشوں کا ذکر کیا، نہ کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، بس کیا تو اتنا کہا الشام الشام الشام، مجھ پر سب سے زیادہ مصیبت شام میں گزری ہے۔ عزیزان گرامی کیا اس کے بعد بھی مصائب بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ آج کا دن وہی دن ہے، آج سفر کی پہلی تاریخ ہے۔ آج بیویوں کو شام میں وارد کیا گیا۔ جیسے ہی دروازے شام سے بیویاں داخل ہوئی تو اپنے بالوں سے غیرت کے مارے اپنے بالوں سے پردہ کیا ہوا تھا۔ سید سجاد پر کیا گزری ہوگی، بالخصوص نوکے نیزہ پر بلند حضرت عباس کا سر، وہ کس درد و تکلیف سے گزر رہا ہوگا۔ امام حسین جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے ہیں، کن آنکھوں سے ان منظر کو دیکھا ہوگا۔ عزیزان گرامی جب یہ قافلہ دربار شام سے داخل ہوا تو کوئی صدقے کی چیزیں پھینک رہا تھا اور کوئی پتھر برسا رہا تھا، کوئی آگ پھینک رہا تھا۔ ایک انگارہ جناب سید سجاد کے امامے پر آ کر گرا۔ ہائے رے میرا مظلوم امام، ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑیاں، بیویوں کے رسن بستہ ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، کون ہے جو سید سجاد کی آ کر مدد کرتا؟ سر جل رہا ہے اور ادھر آپ کو ساری فکر یہ ہے کہ میری بیویاں کس حالت میں ہوں گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا، عزیزو مجھ میں تاب نہیں ہے کہ اس منظر کو پیش کر سکوں۔ ہزاروں کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر آپ کو بھی موقع ملا ہے زیارتوں کا، اور میں بھی گیا ہوں کہ آج وہاں پر مسجد بنا دی گئی ہے۔ 20 مسجد میں ایک جگہ ہے جسے چوکور بنایا گیا ہے اور پتھروں سے اس جگہ کو ابھی بھی باقی رکھا گیا۔ ایک طرف منبر ہے جس پر یزید براجمان تھا، بیٹھا ہوا تھا، اور یہاں پر بیویاں تھیں اور ان کے اطراف دربار والے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل بیویوں کی توہین کر رہا تھا۔ تفصیل تو نہیں بتاؤں گا عزیزو، بس اتنا کہوں گا، ایک شخص نے جناب سکینہ کو دیکھ کر کہا کیا اس لڑکی کو میری کنیزے میں دیا جا سکتا؟ سکینہ کا دل دہل گیا، فوراً پھوپھی اماں کا دامن پکڑ لیا۔ زینب جو عباس بنی ہوئی تھی دلاسا دیا، صبر کیا، لیکن ایک مرتبہ بی بی کا بند بھی اس وقت ٹوٹا جو آپ کنیزوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی مجھے پہچان نہ پائے۔ ایک مرتبہ کوئی جناب فضہ کو دیکھ کر جناب فضہ کو اپنی کنیزی میں لینے کی بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی یہ
بات ہوئی وہاں پر حبشہ کے حبشی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے خاندان کی اس عظیم ہستی کو پہچان لیا، اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار کھینچ لی، کہا کہ اگر کسی نے اس بی بی کی طرف نظر بھی کی تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ہائے افسوس، ایک کنیز کی حمایت کے لیے اتنے لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن زینب کبریٰ رسول کی نواسی کا کوئی حامی اور محامی نہ تھا۔ سید سجاد پر کیا گزری ہوگی۔ ایک مرتبہ بی بی نے وہ منظر بھی دیکھا کہ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے، چوبے خیزران سے ایک لکڑی سے یزید امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی توہین کر رہا تھا اور آپ پر شراب گرا رہا تھا۔ وہ بوسگاہ رسول کہ جن ہونٹوں کو رسول خدا چوما کرتے تھے، ان ہونٹوں پر یزید چھڑی سے وار کر رہا تھا۔ بی بی سے رہا نہ گیا، سید سجاد سے رہا نہ گیا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، یہ جب دربار کے حالات بدلتے ہوئے یزید نے دیکھے تو اس نے اجازت دی کہ انہیں زندان بھیج دیا جائے۔ اب جب یہ قافلہ زندان میں پہنچا تو زندان میں جانتے ہیں عزیزو کیا حال تھا، روز دن اور رات کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ بیویاں عبادتوں میں مشغول ہوتی تھی، بس ایک ہی چیز تھی جو بیویوں کو دلاسا دیتی تھی، وہ تھی جناب سکینہ کا گریہ۔ یہ بی بی رویا کرتی تھی، جب شام ہوتی تو زندان کی کھڑکی کے پاس آتی تھی، دروازے کے پاس آتی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی کہ اے پھوپھی اماں، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹی یہ اپنے آشیانے جا رہے ہیں۔ تو کہتی کہ اے پھوپھی اماں، کیا میں اپنے وطن جا سکتی؟ میں اپنے وطن کب جاؤں گی؟ عزیزان گرامی، یہ سکینہ کے معصوم لہجے میں یہ باتیں ہی تھی جو رباب کو دلاسا دیتی تھی، جو سکینہ کو دلاسا دیتی تھی۔ ایک رات ایسی بھی آئی کہ سکینہ بے تحاشا اپنے بابا کو یاد کر کے رونے لگی، اتنا گریہ کیا کہ سارے زندانی رونے لگے۔ ایک مرتبہ زندان بان پریشان ہوا اور آ کر پوچھنے لگا کہ یہ رونے کا سبب کیا ہے۔ جب کہا گیا کہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے، عزیزو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ انہوں نے دلاسا دینے کے لیے کیا طریقہ چنا؟ جب یزید کو خبر ہوئی تو یزید نے تشت میں امام حسین کا سر بھیج دیا۔ اب جب یہ سر مبارک حسین آیا تو یہ سید جناب سکینہ نے بابا کے سر کو لیا، گالوں پہ گال کو رکھا، اب مصائب بیان کرنا شروع کیے۔ اے بابا جان، آپ کے بعد میرے گوشوارے چھینے گئے، میرے گالوں پر تماچے لگائے گئے۔ اے بابا، آپ مجھے سینے پر سلاتے تھے، آپ کے بعد میں چین سے سو نہ سکی۔ اے بابا، میرے بازوؤں پر رسن کے زخم ہیں۔ اے بابا، میرے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ بی بی خاموش ہو گئی، بہت دیر تک کوئی گریے کی آواز نہیں آئی۔ تو زینب نے کہا، اے سید سجاد، دیکھو سکینہ کا کیا حال ہے۔ جب قریب گئے تو خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے، ہتھکڑیاں اور بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے سید سجاد اپنی بہن کے قریب آئے، نبض کو دیکھا تو کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بیویاں رونے لگی، میری جان قربان جناب رباب پر، اے بیوی کیا قسمت آپ نے پائی، اس سفر نے آپ کا والی و وارث بھی چھین لیا، آپ کی گودی بھی سنسان ہو گئی اس عالم میں۔ اور سید سجاد کی مظلومیت کا یہ عالم، نہ اپنی بہن کو غسل دے سکتے ہیں، نہ کفن دے سکتے ہیں، نہ مگر انہی ہتھکڑیوں کے عالم میں قبر کھودی اور ننھی سی قبر بنائی اور شرمندہ رہے کہ میں سکینہ کو مدینے نہ پہنچا سکا۔ اسی لیے عمر بھر کہتے رہے، الشام الشام الشام، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسین.